بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا صلوات سلام اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن کی یہ وہ آیت ہے جو اللہ کے رسول نے قیامت کے دن اپنی امت، اپنے کلمہ گو، اپنے حبداروں کا شکوہ کرنا ہے۔ رسول اللہ نے جو قیامت کے دن اپنا کلمہ پڑھنے والے، اپنے حبداروں، اپنے نام لیواؤں کا جو شکوہ کرنا ہے، اور اللہ کو وہ شکوہ اتنا حق بجانب پسند آیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کے شکوے کو قرآن میں بیان کر دیا۔ کیا شکوہ ہے نبی کا؟ سید الرسل کا یہ شکوہ، جو سید الرسل اپنی امت کی ہدایت کی فکر کے لیے اس قدر کوشاں رہتے تھے کہ شکوہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وقال الرسول یا رب انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ میدان قیامت میں سید الرسل خدا کی بارگاہ میں یہ شکوہ کریں گے، میرا اللہ، میرے نام لیواؤں نے قرآن کو ترک چھوڑے رکھا، اور میرا اللہ، میرے کلمہ گوں نے، میرے حبداروں نے، میری امت نے جو قرآن تجھ نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اس قرآن سے ہدایت حاصل نہ کی بلکہ اس کو ترک رکھا۔ قرآن کو زندگی میں اس قدر اہم قرار دیا ہے سید الرسل نے کہ اگر ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے تو ہماری زندگی اللہ کے آئین کے مطابق بھی نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، میری آواز صاف ہے؟ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ آپ کسی چھوٹی سی کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں نا، تو آپ کو اس ملازمت سے پہلے ایک فارم دیا جاتا ہے کہ دیکھیں ہماری کمپنی کے یہ قوانین ہیں، اگر آپ نے ان قوانین کی رعایت کی تو آپ کو ہم بونس بھی دیں گے، آپ کو انعامات بھی دیں گے، آپ کو خراج تحسین بھی دیں گے، آپ کی کامیابی کا اعلان بھی کریں گے، اور اگر آپ نے ہماری اس کمپنی کے ان قوانین کی رعایت نہ کی، ساری مراعات بھی لے لیں گے، اپنی کامیابی کا جو اعلان کرنا ہے وہ بھی نہیں کریں گے، اور بلکہ تمہیں اپنی نعمتوں سے محروم کر کے اس کمپنی سے بھی نکال دیں گے۔ اور میرا دوست، جب ایک عام کمپنی میں ہماری جاب لگتی ہے یا ملازمت ہوتی ہے، وہاں کے قوانین کی اگر رعایت کرے تو کامیابی کا اعلان ہے، وہاں کی اگر قوانین کی رعایت کریں تو وہاں پر ہمیں انعامات سے نوازا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے جو اس کائنات میں جو ہمارے لیے قانون کی کتاب ہے وہ ہے قرآن۔ اگر ہم نے ان قوانین الہی پر عمل کیا تو پھر میدان محشر میں وارثان قرآن ہماری کامیابی کا اعلان کریں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لیکن اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا،
ہم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ یاد رکھ، اگر بغیر تعلیم قرآن، بغیر قوانین الہی کی زندگی گزار کے اگر میدان محشر میں ہم مورثان قرآن کی خدمت میں جائیں، اے آل محمد ہماری سفارش کریں، کہیں ایسا نہ ہو محمد وآل محمد بول کر یہ کہہ دیں، اے نادان اب کس منہ سے ہمارے پاس آیا ہے؟ پوری زندگی تو قرآن کی مخالفت کرتا رہا، اب ہمارے پاس تو شفاعت کے لیے آیا ہے، ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ تو نہیں چلا، جو اللہ کی قانون سازی کی کتاب جس کو ہم پہنچاتے رہے تو نے اس پر عمل نہیں کیا۔ آج ہم کہتے ہیں ہم آل محمد کے ساتھ ہیں، ذرا دیکھیں کہ آل محمد نے ہمیں کیا کردار دیا ہے۔ آج ہم اس بات پہ تو بڑا خوش ہو جائیں اور اپنے ایمان کو بڑا تازہ سمجھیں کہ جب بیان کرنے والا یہ کرتا ہے، یقیناً روایات میں موجود ہے کہ جب علی مولا اس دنیا میں آئے تو آپ نے آغوش رسالت میں 3 دن کے تھے تو آپ نے تلاوت قرآن کی۔ یا مولا علی رسول کے ہاتھوں پہ اپنے فضائل پڑھ سکتے تھے؟ جی پڑھ سکتے تھے یا نہیں پڑھ سکتے تھے؟ جو وارث قرآن پڑھ سکتا ہے کیا اپنے فضائل نہیں پڑھ سکتا؟ کیا رسول کے فضائل نہیں پڑھ سکتے تھے؟ اور میرا دوست ذرا سن علی کی زبانی، علی نے نہ نبی کے فضائل پڑھے، علی نے نہ اپنے فضائل پڑھے، اللہ نے وہ قرآن پڑھا، دنیا والوں کو بتا دیا، او علی والو اگر میرا بننا چاہتے ہو تو آ جاؤ اس راستے پر جس کتاب کی میں تلاوت کر رہا ہوں۔ یا علی، ادھر سے زہرا کے لال حسین نے نوک نیزہ پہ قرآن پڑھا، ہم سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اور میرا دوست صرف یہ سن لینا اور پڑھ لینا کمال نہیں ہے، زہرا کے لال نے سر کٹنے کے بعد نوک نیزہ پہ جو قرآن پڑھا وہ دنیا والوں کو یہ درس دے دیا، ہمارا سر تو کٹ سکتا ہے، ہماری زندگی سے قرآن نہیں چھوٹ سکتا۔ اور تو حسین ابن علی کا چاہنے والا ہے، اور حسینیت نے نوک نیزہ پہ پیغام حسینیت دے دیا، اگر تیری زندگی میں قرآن نہیں ہے تو پھر تیرا تعلق بھی ہم سے نہیں ہے۔ قرآن اس قدر عظیم کتاب ہے، کافی کی روایت ہے، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد امام فرماتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی ہو، اللہ اس گھر میں 3 سعادتیں بھیجتا ہے، ان گھر والوں کے لیے 3 سعادتیں نازل ہوتی ہیں، اور ایک 4تھی سعادت آسمان والوں کے لیے ہوتی ہے۔ مولا وہ کون سی؟ فرماتی ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی کا اہتمام ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی، پھر فرمایا جس گھر میں قرآن اور ذکر الہی کا اہتمام ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے آ کر آباد ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو تاریخ میں ایک گھر ملا ہے علی و بطول کا، جہاں فرشتے آ کر سکونت اختیار کرتے تھے، اور مولا علی فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کی پابندی تو کر، تیرے گھر میں آ کر ملائکہ آباد ہوں گے، اس کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ یا تیسرا امام فرماتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن ذکر الہی کا اہتمام ہو، اس گھر سے شیاطین دور ہو جاتے۔ پھر فرمایا 4تھی سعادت یہ ہے وہ گھر ایسے روشن ہوتا ہے آسمان والوں کے لیے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پہ ستارے روشن ہوتے۔
امام نے اب اس حدیث کا دوسرا رخ بدلا، فرماتے ہیں او علی والا خبردار ہو جا، اگر تو نے تلاوت قرآن اور ذکر الہی کو چھوڑ دیا یہ سعادتیں نحوست اور بدبختی میں بدل جائیں گی۔ فرماتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی نہ ہوگا اس گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت نازل نہیں ہو سکتی۔ یعنی امام کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی نہیں ہے، لاکھ تو اس گھر میں نیک لوگوں کو بلا کر تو دعائے خیر کروا، لاکھ تو اپنے گھر میں میلاد کی محفلیں کرا، لاکھ تو اپنے گھر میں فرش عزا کو بچھا، لاکھ تو اپنے گھر میں یہ جتنے اعمال صالح ہیں کر۔ امام فرماتے اگر تیری زندگی میں باقی سارے اعمال ہیں لیکن تیرے گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی نہیں ہے، اللہ کی رحمت تیرے گھر میں نازل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا بے شک اور محفلیں باعث اجر و ثواب ہیں، بے شک میلاد کی محفل ہو، فرش عزا کی محفل ہو، تو نیاز کے دسترخوان بچھائے، لیکن میرا دوست جو اللہ کا کلام ہے، جو قرآن ہے، امام زبان عصمت سے کہہ رہے ہیں۔ امام فرماتے جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی نہیں ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے اس گھر کو ناپسند کریں گے۔ پہلے حصے میں کیا تھا؟ تلاوت ہوگی تو گھر کو پسند کریں گے۔ جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی نہیں ہے اس گھر کو رحمت کے فرشتے پسند نہیں کرتے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، رحمت کے فرشتے افضل ہیں یا ہمارے زمانے کے امام؟ ہمارے وقت کے امام افضل ہیں۔ دو معصومین سے روایت ہے، ان الملائکہ خدامنا و خدام شیعتنا، ملائکہ ہمارے اور ہمارے شیعوں کے دروازوں کے خادم ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ۔ امام فرماتے ہیں ملائکہ اس گھر کو ناپسند کرتے ہیں، اور میرا دوست ذرا فکر کر، امام کہہ رہے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی نہیں ہوگا اس گھر کو معصوم ملائکہ پسند نہیں کرتے، اور جسے ملائکہ پسند نہ کریں اسے زمانے کا امام کیسے پسند کرے گا؟ فکر کر میرا دوست، اپنے گھر میں تلاوت قرآن ذکر الہی کا اہتمام کر۔ امام فرماتے ہیں تیسری جو مصیبت بنتی ہے، جس گھر میں تلاوت قرآن ذکر الہی نہیں ہوگا اس گھر میں شیاطین آ کر آباد ہو جائیں گے۔ شیاطین، ایک خود شیاطین ابلیس، ایک اشارہ ہے حدیث میں، یعنی ان شیاطین سے مراد جنات، وہ بھی شیاطین میں سے، وہ شیاطین جنات آباد ہو سکتے ہیں۔ ایک اور معنی کیا گیا شیاطین سے کیا مراد ہے؟ امام یہ سمجھانا چاہتے ہیں جب تیرے گھر میں قرآن نہیں ہوگا، قرآن کی تعلیمات نہیں ہوں گی، قرآن کے احکام نہیں ہوں گے، تیرے گھر میں شیاطینی اعمال ہوں گے۔ جب تجھے قرآن سے پیار نہیں ہے، جب تیری زندگی میں قرآن نہیں ہے، پھر تیرے گھر میں ناچ گانا بھی ہوگا، پھر تیرے گھر میں شرابیں بھی ہوں گی، پھر تیرے گھر میں نمازیں بھی چھوڑی جائیں گی، پھر تیرے گھر میں بے پردگی بھی ہوگی، پھر تیرے گھر میں بے حیائی بھی ہوگی، کیونکہ جب تیرے گھر میں اللہ کے قانون کی کتاب نہیں ہے تو پھر تیرے گھر میں ہر شیطانی عمل ہے۔ یہ امام سمجھانا چاہتا، یہ قرآن یہ اس قدر عظیم کتاب ہے۔ دیکھیں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اگر کوئی مریض ہو جائے اور ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں، کسی موذی مرض میں مبتلا ہے، آپ نے ڈاکٹر سے مراجعہ کیا، وہ کہتے ہیں ہاں الحمدللہ، جس ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں وہ بڑا اسپیشلسٹ تھا، بڑا قابل تھا، اس نے بڑا اعلیٰ نسخہ لکھ کر دیا ہے، کہا دوائی شروع کر دی،
کہا نہیں، بڑا قیمتی نسخہ ہے، میں اسے دن میں دیکھتا بھی رہتا ہوں، اسے چومتا بھی رہتا ہوں، بڑا قابل ڈاکٹر تھا، بڑا قابل نسخہ لکھا ہے، تعریفوں پہ تعریفیں ڈاکٹر کی بھی کر رہا ہے اور نسخے کی بھی کر رہا ہے۔ کیا اس شخص کو یہ نسخہ شفا دے گا؟ کیا اس سے یہ اپنی بیماریوں کا علاج اس سے ہو پائے گا؟ اور میرا دوست، اگر ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ اگر وہ گھر میں پڑا رہے، اس نسخے کے مطابق دوائی لے کر علاج نہ کیا تو ہمارا مرض بڑھتا جائے گا، ہم ہلاکت کی طرف چلے جائیں گے۔ اسی طرح جو اللہ نے قرآن مجید ہماری بیماریوں کا علاج کا مجموعہ بھیجا ہے، جو ہماری ہدایت کی کتاب بھیجی ہے، اگر ہم نے اس کو دیکھتے رہے، تعریف اللہ کی بھی کرتے رہے، نبی کی بھی کرتے رہے، قرآن کی بھی کرتے رہے، لیکن قرآن پر عمل کر کے اپنی بیماریوں کا علاج نہ کرے، اپنے نفوس کی اصلاح نہ کریں، تو ہم بھی گمراہی اور کفر کی طرف جاتے رہیں گے، ایمان میں نور پیدا نہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ قرآن ضروری ہے ہمارے لیے۔ آج ہم لوگوں نے قرآن کو بس دلہن جا رہی ہے تو قرآن سے نیچے سے گزارا، ہم نے قرآن کو، خواتین نے گھر میں پیسوں کو چھپانا ہے تو قرآن میں اس لیے کہا کرتا ہوں، ذرا غور کریں، آج ذرا معاشرے کی ہم حالت دیکھیں، جو انسان نجاست کی حالت میں ہوتا ہے کیا وہ قرآن کو ٹچ کرتا ہے؟ قرآن کو مس نہیں کرتا نجاست کی حالت میں۔ جو انسان پاگل ہے کیا آپ اجازت دیتے ہیں وہ قرآن کو مس کرے؟ قرآن کو مس نہیں کرے۔ جو چور ہے کیا وہ قرآن کی طرف آئے گا؟ بھئی لوگ جو پیسے چھپا کے رکھتے ہیں قرآن میں کہ وہ پیسے نہیں اٹھائے گا، چور کا بھلا قرآن سے کیا تعلق؟ تو اس کا مطلب ہے چور بھی قرآن کی طرف نہیں آئے گا۔ کیا آپ کافر کو قرآن دینا پسند کریں گے؟ یعنی آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو انسان نجاست کی حالت میں ہے اس کو قرآن نہیں دینا، ایسے جو انسان پاگل ہے اس کا قرآن سے تعلق نہیں ہے، جو نادان بچے ہیں ان کا قرآن سے تعلق، جو چور ہیں ان کا قرآن سے تعلق، جو مشرک اور کافر ہیں ان کا قرآن سے تعلق۔ اور میرا دوست پھر ذرا غور کر، تیرا تعلق کس سے ہے؟ کیا تو پاگلوں میں سے ہے جو قرآن زندگی میں نہیں ہے؟ کیا تیرا کردار نجس ہو چکا ہے کہ تیری زندگی میں قرآن نہیں ہے؟ کیا تو کفار و مشرکین میں سے ہے کہ تیری زندگی میں قرآن نہیں ہے؟ ہم خود یہ تسلیم کرتے ہیں نجس انسان کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، چور کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، نادان کا تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ پھر ہم ذرا غور کریں ہمارا کردار کیسا ہے اگر ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے۔ قرآن ایک عالم دین ہے، بس آخری اور میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں، ایک عالم دین حوزہ علمیہ سے پڑھ کر آئے، کسی علاقے میں خدمت دین کے لیے پہنچے، ماہ رمضان لوگ دعوت کر رہے ہیں، روزانہ افطاری کرتے ہیں، کبھی کوئی مومن کبھی کوئی مومن۔ ایک مومن نے افطاری کی ہوئی، مولانا صاحب نے بڑے احسن انداز سے خدمت دین، امر بالمعروف نہی عن المنکر، پیغام دین دیا۔ مولانا صاحب جب افطاری کھا چکے، دعا کرنے کے بعد رخصت ہوئے، گھر میں ان کے جانے کے بعد اہلیہ کہتی ہے وہ جو ایک رقم تھی وہ آپ نے اٹھائی ہے؟ شوہر کہتا ہے نہیں میں نے تو نہیں اٹھائی۔ کہا کہ میں نے رقم اس کمرے میں بھی نہیں ہے، مہمان خانے میں وہ رقم رکھی تھی، آج سارا دن ہمارے گھر میں کوئی نہیں آیا، رقم بھی نہ اس کمرے میں ہے نہ اس کمرے میں ہے، نہ میں نے کسی کو دی ہے نہ آپ نے اٹھائی ہے نہ کوئی اور آیا ہے۔ لگتا ہے جو مولانا صاحب آئے تھے پورا مہینہ واعظ و نصیحت کرتے رہے، کوئی مجبوری تھی، وہ رقم اٹھا کر لے کے چلے گئے، اور یہ بات اچھی نہیں ہے۔
اگر قبلہ صاحب کو ضرورت تھی کم از کم ہمیں آگاہ تو کرتے. یہ کیا ہوا؟ ہمیں حلال و حرام کی تعلیم دیتے رہے، خود چوری کر کے لے گئے. غصے میں بھی ہیں اور سوچ بھی رہے. سال گزرا، اگلے سال پھر مولانا صاحب اسی علاقے میں آئے. مومنین نے بلایا. اب مولانا صاحب کے وہی دروس، وہی اخلاقیات، سارا کچھ تعلیمات سیکھ رہے ہیں. انہوں نے سوچا کہ مولانا صاحب یقیناً مجبور ہوں گے. اچھا کوئی بات نہیں ہے، ہم ان سے یہ شکوہ ضرور کریں گے. مہینے کا پھر اینڈ ہوا، جیسے مومنین دعوتیں کر رہے تھے، ان کے گھر بھی مولانا صاحب پہنچے. جب ان کے پاس پہنچے، دعوت کھا لی. اس کے بعد کہتے ہیں صاحب خانہ قبلہ، پچھلے سال آپ ہمارے یہاں مہمان ٹھہرے تھے. ہماری ایک قیمتی رقم تھی جو اس کمرے میں تھی. ہمیں دکھ اور افسوس یہ ہے، آپ ہمیں دین کی تعلیم دینے والے، آپ نے ایسا کام کیا. اگر آپ کو ضرورت تھی، آپ کی کوئی پریشانی تھی، ہمیں بتاتے، ہم اپنے ہاتھوں سے آپ کو پیسے دیتے. آپ بغیر اجازت کے ہماری رقم لے کر چلے گئے ہیں. جب مولانا صاحب نے یہ سنا، ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے. کہا قبلہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، تم مجھ پر تہمت لگا رہے ہو. میں اس سے بڑے کام پہ رو رہا ہوں، تم اتنا بڑا قرآن پہ ظلم کر رہے ہو. کا کیا مطلب؟ مولانا صاحب اٹھے، اسی کمرے میں ایک بلند مقام پر قرآن پڑھا تھا. قرآن کو اٹھا کر کہتے ہیں جب میں کمرے سے جانے لگا تھا، نیچے گرے ہوئے پیسے ملے. میں نے یہ سوچا یہ مومن روزانہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، صبح جب قرآن کھولیں گے تو یہ اپنی امانت کو محفوظ پائیں گے. مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے، پورا سال گزر گیا اور آپ نے قرآن نہیں پڑھا. اور میرا مومن بھائی، قرآن سے اپنا رشتہ رکھ، اپنا تعلق رکھ. اور زہرا کے لال حسین نے تو نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھا. ہماری زندگی میں قرآن نہ ہو. اور بی بی زہرا آخر وقت میں وصیت کر کے کہہ رہی ہیں، یا ابا الحسن، اور میری قبر پہ بیٹھ کے تلاوت قرآن کر. اور زہرا کو تلاوت قرآن بڑی محبوب ہے. اسی لیے بی بی فرمایا کرتی تھی زہرا کو دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، ان میں سے ایک چیز فرماتی ہیں مجھے تلاوت قرآن ہے. زہرا دنیا میں تلاوت قرآن پسند کر رہی ہیں اور مرنے کے بعد بھی کہہ رہی ہیں اے علی میری قبر پہ تلاوت قرآن. اجرکم علی اللہ عزادارو. ہے زہرا کی وصیت تھی، اے علی میری میت کو رات کے وقت دفن کرنا. اجرکم علی اللہ. عزادارو، علامہ انصاری نقل کرتے ہیں ایک دن مدینے کے چوک میں کچھ مسلمان جمع ہوئے. کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں ہیں، کسی کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، کسی کے ہاتھ میں نیزے ہیں، کوئی پیدل ہے تو کوئی گھوڑوں پہ سوار. دیکھنے والوں سے ایسے لگتا ہے یہ کسی میدان جنگ میں جا رہے ہیں. لیکن یہ کہاں پہنچے؟ علامہ انصاری نقل کرتے ہیں یہ مسلمان یہ ہتھیار لے کر آئے اس دروازے پہ اجر رسالت دینے، اور جہاں سید الانبیاء اور زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آئے تطہیر کی تلاوت کرتے. اجرکم اہل اللہ زادارو. روایت کہتی ہے جب مسلمان آئے اور در زہرا پہ اور بنت رسول نے اشارہ دیا، لیکن مسلمان پلٹنے والے نہ تھے. روایت کہتی ہے وَرَكَ عَلَى رِجْلُهُ. ایک لعین نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور دروازے کو دھکا دیا.
بنت رسول، اور در و دیوار کے درمیان یہ دھکا دینے والا کہتا ہے جب بنت رسول در و دیوار کے درمیان تھی اس کے چیخنے کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی، جو رو کے فریاد کر رہی تھی یا ابتا اہکذا یفعل بحبیبتے، اور بابا رسول خدا اور ذرا آ کر دیکھے اور آپ کے مسلمان اور زہرا کو کیا اجر رسالت دے آئے ہیں، اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے علامہ کاشی النجفی نقل کرتے ہیں بنت رسول پہ دروازہ گر چکا ہے، جب بی اٹھنا چاہتی ہے وہ پہلو شکستہ ہے، ایک لعین نے بڑھ کر کیا کیا لطم علی خدے، اور بنت رسول کے رخساروں پہ جسارت کی، اور میرے پاک امام فرماتے ہیں وہ ہمارے چاہنے والوں ہماری جدہ کے منہ پہ اور تماچا اس زور سے تھا حتی قطعت کرتیہا، وہ ہماری دادی کے بالیاں ٹوٹ کے زمین پر جا گری۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ زادارو۔ بس آخری جمعہ روایت کہتی ہے جب بی بی کو غسل و کفن ہو چکا آخر وقت ہے، علی مولا نے آواز دی یا الحسن والحسین، اے حسن و حسین، اے زینب، اے ام کلثوم، آؤ ماں زہرا کا آخری دیدار کر لو۔ ہے بچے شہزادے آئے ماں کے جنازے پہ، روایت کہتی امام حسن اور ماں کے سینے کی طرف ہے، مولا حسین ماں زہرا کے قدموں کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے، آواز یا اماں کلمینی، اے مادر گرامی وہ ہم سے بات کریں، وہ اس سے پہلے ہمارا جگر پھٹ جائے وہ ہم دنیا سے رخصت ہو جائے۔ روایت کہتی عنت و حنت و مدد یدیا، ایک چیخ بلند ہوئی اور بندے کفن ٹوٹے اور زہرا کے ہاتھ باہر نکلے، اے بی بی نے حسن حسین کو سینے سے لگایا، آواز جبرائیل آئی یا علی حسن حسین کو ماں کے لاشے سے ہٹا لے، اور ملائکہ نے تسبیح چھوڑ دی ہے۔ اے علی نے بڑی محبت سے ہٹایا، میں عرض کروں گا آقا آج ماں زہرا کا جنازہ ہے، بڑی محبت سے ہٹایا ہے، کاش کربلا میں ہوتے اور اسی حسین کا پامال لاشا، اور جب ننھی سکینہ اور بابا کے پامال لاشے پہ آئی، اجتماعت عدہ من العراب، اور چند یزیدی اکٹھے ہوئے اور جن کے ہاتھوں میں گرز اور نیزے، یہ اس وقت تک ظلم کرتے رہے اور جب تک یتیمان بابا کا لاشا نہ چھوڑا۔